الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور تمام انبیاء کرام کے سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کو نازل فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بیان فرمائی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. فرماتے ہیں کہ اپنے رب کے راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، دین اسلام کی طرف لوگوں کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو. وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. فرمایا کہ اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کرو جو سب سے زیادہ بہترین ہو. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگ ہدایت پانے والوں، جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. آیات مبارکہ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہیں، ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوا رہتا ہے. قرآن مجید کا کوئی لفظ بیکار نہیں ہے. قرآن مجید کی کوئی آیت بیکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طریقے سے اس کے اندر اخلاقیات کو یا دعوت الی اللہ کو یا لوگوں کے رہن سہن کو یا پھر انبیاء کرام، پچھلے انبیاء کرام کے واقعات اور قصوں کو بیان کر کے لوگوں کو عبرت کا ذریعہ بنایا. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ کا کلام کہ جس کے ایک لفظ اور ایک آیت کے برابر کوئی آدمی قیامت تک اس جیسی آیت کو نہیں بنا سکتا ہے. قرآن مجید اور دوسری عربی کے الفاظ کے اندر واضح طور پر، نمایاں طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی
کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور یہ ایک انسان کا کہا ہوا لفظ ہے اور اس کا کہا ہوا جملہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس طریقے پر بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن مجید عطا فرمائی گئی اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر دین اسلام کو پھیلانے کا حکم دیا گیا کہ قرآن کی آیات کو لوگوں کے سامنے سنایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرنا ہے. ایک رسول عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی ماننا ہے، جنت و جہنم کو ماننا ہے، قیامت کو مان کر کے چلنا ہے، میدان محشر کے وجود میں آنے اور حساب کتاب کے لیے جانے کو ماننا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ اچھا یا برا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ماننا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی. نبی کو حکم ہوا کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا کریں. آیات نازل ہوتی چلی جاتی، اللہ کے نبی اپنی امت کے سامنے ان آیات کو رکھتے چلے جاتے اور ان کو دعوت اللہ دیتے چلے جاتے. اللہ کے نبی کا جو سب سے اعلیٰ کام رہا ہے اور سب سے اونچے درجے کا کام رہا ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا. دعوت اللہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی کو کہ بلائیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف، دین کی طرف، اسلام کی طرف اچھی نصیحت کر کے ایک اچھے انداز سے حکمت کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلائیے. نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو نبی کی زندگی کا اور نبی کی نبوت کا جو ایک پہلو ہے وہ ہے اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، دین کی دعوت دینا اور لوگوں کو بلانا، سمجھانا، برائیوں سے نکالنا، اچھائیوں کو سمجھانا. یہ نبی کا کام رہا ہے. نبی نے اپنی زندگی کے اندر ابتدا سے لے کر کے انتہا تک یہی چیزیں سکھائی. ہر زمانے میں دعوت کا کام جاری رہا ہے. اللہ کے نبی کو جس وقت نبی بنا دیا گیا 40 سال کی عمر میں، اس وقت سے لے کر کے آپ کے آخری لمحات تک آپ نے لوگوں کو کسی نہ کسی چیز کی دعوت دی. یہ دعوت دینے کا کام نبی کا کام ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا حکم جیسے ہی آپ نبی بنے آپ نے فوراً حکم دیا. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. عام لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیجئے. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا آپ اپنے قریبی لوگوں کو پہلے دعوت دیں. پھر اس کے بعد اللہ کا حکم آگے بڑھتا چلا گیا. لوگوں کو آپ آگے چل کر کے لوگوں کو دعوت دیتے چلے گئے. صفا پہاڑی کے اوپر ٹھہر کر کے آپ نے مکے کے شرفاء کو، مکے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کے وہاں پر دعوت دی. وہاں سے دشمنیاں شروع ہوئی، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنیاں شروع ہوئی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے کام کو کسی طریقے سے بھی نہیں چھوڑا. ہر صورت میں کرتے چلے گئے. بذات خود آپ کے اوپر ظلم و زیادتیوں والا معاملہ ہوا، اگرچہ کہ آپ ایک شریف اور بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے، قریش کے خاندان میں بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والے، آپ کے چچا جو آپ کی پرورش کرنے والے ہیں وہ سردار قریش تھے. اس
کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تکلیفیں دی گئی، بے انتہا تکلیفوں کا سامنا نبی کو خود کرنا پڑا اسی دعوت کے کام کے واسطے۔ صحابہ کرام تو بہت کچھ سہ چکے، صحابہ کرام کے ساتھ تو کفار اور قریش نے جو ظلم کی انتہا کی ہے وہ تاریخ میں قیامت تک کسی کے لیے نہیں مل سکتی ہے جو تکلیفیں اس وقت صحابہ کرام نے برداشت کی۔ یہی صلہ تھا کہ آج دین ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اگر وہ تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے تو آج ہم تک دین نہ پہنچتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کو بھی تکلیفیں دی گئی ہیں، صحابہ اکرام کو بھی تکلیفیں دی گئی ہے۔ حضرت بلال حبشی کے واقعات ہمارے کتابوں کے اندر، تاریخ کے کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، حضرت خبیب کے واقعات لکھے ہوئے ہیں، حضرت یاسر جس کو شہید کر دیا گیا اور ان کی اہلیہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو ابو جہل نے شہید کر دیا، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ کہلاتی، صرف اور صرف ان کا جرم یہی تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، اللہ کے نبی کی دعوت پر لبیک کہہ چکے۔ بڑے بڑے جو سردار تھے ان لوگوں کا یہی کام تھا، ایسے لوگوں کو پکڑتے جو اپنے اعتبار سے کمزور ہوتے، ان کو پکڑ کر کے ان کو سزائیں دیتے، ان کو تکلیفیں دیتے اور یہ کہتے چلے جاتے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تمہیں نہیں ماریں گے، تمہیں ظلم نہیں کریں گے۔ لیکن ان کے اندر دعوت بیٹھ چکی تھی، اسلام بیٹھ چکا تھا۔ ایک بار جب اسلام داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی اور قوم نکال نہیں سکتی، چاہے اپنے آپ کے شہید ہونے کو برداشت کر لیں، اپنی دنیا سے چلے جانے کو برداشت کر لیں، لیکن اسلام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، آپ کے اوپر آپ کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ادا فرما رہے ہیں، ایسے وقت میں ابو جہل آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے ڈال دیتا، اتنی بڑی اوجڑی کہ آپ اس جگہ سے ہل نہیں سک رہے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی نے جب دیکھا کہ میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے تو بھاگ کر کے آتی ہے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹانا چاہتی ہے، لیکن وہ ہٹ نہیں سکتی۔ حضرت ابو بکر کو پتا چلتا ہے، کسی نے اطلاع دی کہ ابو بکر تمہارے نبی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ابو جہل نے یہ کام کیا ہے، آپ فوراً بھاگ کر کے آئے اور اپنے ہاتھ سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور ابو جہل کو ایک مار ایسی رسید کی کہ وہ دور جا کر کے گرا۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ سب حالات آئے، کیوں آئے؟ دعوت الی اللہ کے لیے، اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو دین کی طرف لے کر کے آنا، اچھائیوں کی طرف لے کر کے آنا، برائیوں سے لوگوں کو بچانا، اسی کام کے لیے تکلیفیں برداشت کی گئی۔ طائف کا واقعہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت میں جو ظلم کا معاملہ ہوا ہے وہ تاریخ کے اوراق کبھی بھول نہیں سکتے۔ ایسا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے بیزار ہو کر کے، وہاں کی تکلیفیں اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے طور طریقے جو ظلم و زیادتی کے تھے اس سے بیزار ہو کر کے، نا امید ہو کر کے یہ سوچے کہ یہاں سے نکل کر کے طائف کو جائیں اور وہاں پر کچھ لوگوں کو دعوت دیں۔ طائف کے لوگ کچھ جو ہے نرم دل کے ہوتے ہیں، اس
لیے چلو وہاں جا کر کے وہاں دین کی دعوت دیں گے۔ بہت سارے حالات سے دو چار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگ جو ہے اس وقت تک ایمان ابھی نہیں لائے تھے اور تکلیفیں اور ظلم و زیادتیاں انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ شعب ابی طالب کے اندر آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو 3 سال تک وہاں پر قید کر کے رکھا گیا۔ کوئی کھانے کو کھانا دینے والا نہیں، کوئی پینے کو پینے دینے والا نہیں۔ اس طریقے پر آپس میں قریش نے یہ معاہدہ کر کے رکھا تھا کہ کوئی ان کے ساتھ نہ کھانا کھلانے کا معاملہ کرے گا، نہ کوئی بیع و شراء کا معاملہ کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی نکاح کا معاملہ کرے گا، کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں کیے جائیں۔ شعب ابی طالب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کے ساتھ 3 سال کا عرصہ گزارا۔ نہ تو ان کے لیے کوئی چھت، نہ تو کوئی نیچے بچھونا، بلکہ زمین پر رہ کر کے اس طریقے پر جو وقت گزارا ہے، جو تکلیف کے ساتھ وقت گزارا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ سب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے دین اسلام کے خاطر، دعوت اللہ کے خاطر۔ اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے نکل رہے تھے تو یہ حالات ان کے اوپر آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی ہو گئی انہی دنوں کے اندر، جو آپ کی سب سے زیادہ محبوب بیوی اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دینے والی، ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ رہنے والی، مال کے اعتبار سے اور تسکین قلب کے اعتبار سے آپ کو کسی قسم کا درد نہ ہو تو اس کے لیے ہر جگہ پر آپ کا ساتھ دینے والی بیوی کا انتقال بھی ہو گیا۔ آپ کا ساتھ دینے والے چچا جنہوں نے آپ کو پالا، حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ایسے حالات بہت کچھ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگوں سے بیزار ہو کر کے طائف کی طرف نکلتے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو سمجھا کر کے وہاں کے لوگوں کو دعوت دے کے دین اسلام ان تک پہنچائیں۔ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں کے 3 بھائی جو سردار تھے، تینوں کے تینوں اپنے اپنے اعتبار سے سردار بنے ہوئے تھے، ایک ایک بھائی کے پاس جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، لیکن وہاں سے بھی مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، بلکہ کسی نے کہا کہ کیا تمہیں کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنانا چاہتا ہے؟ کوئی کہتا کیا تم غریب لوگوں کو ہی نبی بنایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا کہ دیکھا جائے گا کہ ہم جو ہے تمہاری دین کو قبول کرتے ہیں یا نہیں، دیکھیں گے۔ لیکن اوباش کو لگا دیا اور پیچھے بچوں کو لگا دیا، ظالموں کو لگا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ احادیث کی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے اور لہو لہان ہو گئے۔ آپ کے پیروں کے اوپر اتنا مارا گیا کہ خون نکل کر کے اور خون بہتے بہتے آپ کے جوتوں کے اندر آ گیا۔ اتنی تکلیف کے ساتھ آپ وہاں سے واپس ہوئے۔ آپ کے ایک غلام کو لے کر کے آپ وہاں گئے ہوئے تھے، آپ اور آپ کے وہ غلام واپس ہوتے رہے۔ نکلتے ہوئے طائف سے باہر آ کر کے ایک باغ کے اندر آپ ٹھہرے، وہاں پر آپ نے آرام کی سانس لی اور کچھ دیر آرام کیا، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کو واپس آنا چاہے، لیکن آپ کو وہاں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ مکہ مکرمہ کا یہ اصول تھا کہ جو یہاں سے نکل کر کے چلے جاتا ہے اس کو پھر واپس نہیں لیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ارادے سے گئے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ طائف کے لوگ میری بات مان لیں گے، دین وہاں سے پھیلے گا، دین وہاں سے تو کم سے کم اٹھ جائے گا، اور میری حمایت کرنے کے لیے لوگ وہاں سے
کھڑے ہو جائیں گے میرا ساتھ دینے کے لیے، دین اسلام کا ساتھ دینے کے لیے، کوئی جماعت وہاں سے کھڑے ہو جائے گی، یہ ارادہ لے کر کے گئے تھے، لیکن ایک آدمی بھی ایمان قبول نہیں کیا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، آپ خالی ہاتھ وہاں سے اندر آنے نہیں دیا گیا۔ پھر ایک بڑے سردار نے، جو اگرچہ کہ وہ ابھی کافر ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھا کر کے ضمانت دی اور کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضمانت پر مکے کے اندر داخل۔ میرے دوستو، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اللہ کے خاطر یہ تکلیفیں برداشت کی گئی، لیکن دعوت کے کام کو چھوڑا نہیں گیا۔ کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ ہمیش کرتے رہے، آخر دم تک کرتے رہے۔ لوگوں کے اندر برائیاں تھی، لوگوں کے اندر کفر تھا اور ان کے اندر غلط کام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے ان کو نکالا ہے، انہی برائیوں سے ان کو نکالا ہے۔ اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے حوالے کیا گیا ہے کہ یہ امت اب آگے چل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے گی۔ کوئی نیا نبی اب آنے والا نہیں ہے، کوئی نیا رسول اب آنے والا نہیں ہے، قیامت تک یہی امت رہے گی، امت محمدیہ۔ یہی قیامت تک کے لوگوں کو امت محمدیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کرنا ہے، یہی دعوت اللہ کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام نبی نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، اولیاء اللہ نے کیا، سلف و صالحین نے کیا۔ ہر دور کے اندر ایک نہ ایک جماعت ضرور بھی ضرور اللہ کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں موجود رہی ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ جب تک دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والے موجود رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، تمام کے تمام مسلمان اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تب کفار کے اوپر قیامت نازل ہوگی۔ میرے دوستو، ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے اس نبوت کے پہلو کو لے کر کے آگے بڑھنا۔ امت نے یہ کام کو ترک کر دیا۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تو کافی ہے، مجھے کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام کر لوں تو بس کافی ہے، میرے بچوں کو میں سدھار لوں تو کافی ہے، میری بیوی کو میں سدھار لوں تو کافی ہے، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی کا کام یہ نہیں رہا ہے، نبی کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو الفاظ میں حکم دیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے پہلو سے، اچھے طریقے سے اور حکمت کو سامنے رکھ کر کے لوگوں کو دین کی دعوت، اسلام کی دعوت دیتے رہنا۔ وہ مسلمان کہ جو دین سے پھر گئے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو گئے ہیں، ان کو بھی دین کے اندر داخل کرنا ہے، اچھے کاموں کی طرف داخل کرنا ہے۔ نمازوں کو چھوڑنا آسان سی بات ہو گئی ہے ہم مسلمانوں کے اندر، برائیاں کرنا آسان سی بات ہو گئی ہے، ظلم و زیادتی کرنا آسان بات ہو گئی ہے، تجارتوں کے اندر دھوکے دینا، سود لینا، رشوتوں کا لینا عام سی بات ہو گئی ہے۔ کوئی مسلمان بھی اس کو برا نہیں سمجھ رہا، کوئی برا نہیں سمجھ رہا۔ روزے نہ رکھنا آسان بات ہو گئی ہے، زکاتوں کے اندر خیانت کرنا آسان سی بات ہو گئی ہے، زناکاریاں عام ہو چکی ہیں۔ میرے دوستو، کون سا ایسا گناہ ہے کہ جو اب اس وقت میں عروج کے اوپر نہیں ہے؟ ہر گناہ جو ہے عروج پر چل رہا ہے، ہر گناہ کو لوگ برملا کر رہے ہیں، ذرا برابر بھی جھجک نہیں رہے۔
اگر نبی کے اس کام کو لے کر کے یہ امت اٹھے گی اور ہر کوئی یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا بھی کام ہے کہ میں اگر کسی کو غلطی پر دیکھوں تو اس کو سمجھاؤں گا، غلطی پر دیکھوں تو اس کو اللہ کی طرف بلاؤں گا، نماز نہ پڑھ رہا ہو، ٹھہر کر کے راستوں میں باتیں کر رہا ہے تو اس کو میں اپنے ساتھ لے کر کے مسجد کو آؤں گا، اس کو سمجھا کر کے مسجد کو لانے کی کوشش کروں گا، تو بول بول کر کے اگرچہ کہ اس کی طرف سے برے الفاظ ہم کو سننے پڑ جائیں، نبی نے برے الفاظ تو دور کی بات ہے کتنی تکلیفوں کو سہا، اسی دعوت کے کام کے واسطے کتنی تکلیفوں کو اللہ کے نبی نے سہا، صحابہ کرام نے کتنی تکلیفوں کو سہا۔ ہم آتے ہیں نمازوں کو، ہم بڑے بڑے حضرات بھی ہیں، ہم جوان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آتے ہوئے اتنے نوجوان راستوں میں ٹھہرے ہوئے ٹھیٹھی ڈھاٹا کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی ایک کو یہ کہہ کر کے کہ چلو بیٹا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کو پڑھ لیں، نماز تو پڑھ لیں، 10 منٹ نماز کے لیے لگیں گے، یہاں روڈ پر بیٹھ کر، چبوتروں پر بیٹھ کر، یہاں پر جو ہے غلط کاموں کے اندر ملوث ہو کر کے اپنا وقت برباد کرنے سے بہتر ہے کہ 10 منٹ کے لیے نماز کو چلو۔ یہ کام نبی کا کام، کسی کو برائی کے اندر دیکھے تو اس کو برائی سے روکے، جھوٹ بول رہا ہو اس کو جھوٹ بولنے سے روکے، کوئی زناکاریوں میں مبتلا ہے، کوئی عشق و محبتوں کے اندر مبتلا ہے، ان کو ان چیزوں سے روکنا یہ ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ صرف باپ کا کام نہیں کہ اولاد کو سمجھا لے، صرف جو ہے استاد کا کام نہیں کہ شاگردوں کو سمجھا لے، میرے دوستو ہر فرد کا کام ہے۔ نبی کی امت ہم میں سے ہر ایک ہے، ہر ایک نبی کی امت ہے، یہ کام نبی کے بعد نبی کی امت کو ملا، ہر کسی کو کرنے کی ضرورت ہے۔ راستہ چلتے ہوئے برائیوں کو دیکھے تو روکنا ہے، گھروں کے اندر برائیوں کو دیکھے روکنا ہے، آفسوں کے اندر برائیوں کو دیکھے روکنا ہے، کالجوں کے اندر برائیوں کو دیکھے روکنا ہے، اسکولوں کے اندر ہو یا دکانوں کے اندر ہو یا کسی بھی اڈے کے اوپر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اگر ہمیں برائیاں نظر آتی ہے کوشش کریں روکنے کی، ضرور بھی ضرور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی برائی کو دیکھے اور وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے، تو فرمایا کہ ہاتھ سے روکنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ باپ اپنے اولاد کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، پکڑ کر کے اس کو برائی سے دور کرے، نہ رکنے پر اس کو سزا دے، یہ مطلب ہے ہاتھ سے روکنے کا۔ اگر تمہارے اندر قدرت ہے کہ برائی سے روک سکتے ہو ہاتھ سے، تو ہاتھ سے روکو۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو اور زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو، قریب جاؤ، جا کر کے اچھے اور میٹھے الفاظ میں ان کو بول کر کے برائی سے روکو۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل کے اندر برا تو سمجھو، اس برائی کو برا سمجھ کر کے وہاں سے ہٹو۔ اگر اس کو لائٹ لے کر کے اور اس کو جو ہے نظر انداز کر کے وہاں سے چلے جاؤ گے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کم سے کم دل کے اندر برا سمجھنا یہ ایمان کا کم سے کم درجہ، اگر یہ بھی اگر نہ ہو تو وہ آدمی مومن نہیں۔ برائیوں کو دیکھ کر کے میرے دوستو روکنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمان ساتھیوں کو روکنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت اللہ کے کام سے ہمیشہ ہمیں جوڑے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔